وعدہ پورا کر دکھایا، پی ایس ایل کا پورا میلہ ملک میں سجایا۔ چیئرمین پی سی بی احسان مانی کی پریس کانفرنس، آئندہ برس پی ایس ایل میچز پشاور میں بھی کرانے کے لیے پرعزم، کہتے ہیں آئی سی سی ایونٹس کی میزبانی کے لیے بھی تیار ہیں۔ پی ایس ایل میں اعزاز کے دفاع کے لیے کوئٹہ گلیڈیٹرز پرعزم، سرفراز احمد کہتے ہیں امید ہے پی ایس ایل 5 میں اچھا پرفارم کروں گا۔ شاداب خان نے کہا پریشر نہیں، سینئر سے رہنمائی لیتا رہوں گا۔ کوئٹہ اور اسلام آباد کل رات 9 بجے ٹکرائیں گے۔ رپورٹ ایک انیشیل آئی، پرائم منسٹر نے اس پہ کچھ کوئریز لگائیں، دوبارہ سے ایف آئی اے کو کہا کہ ری سبمٹ کریں۔ یہ آپ سے وعدہ ہے پرائم منسٹر پاکستان کا کہ اس رپورٹ کا ایک لفظ بھی آپ سے نہیں چھپایا جائے گا۔ ہر وہ کردار جو اس رپورٹ میں نشاندہی جس کی طرف ہوئی ہوگی اس کو ایکسپوز کریں گے۔ آٹا اور چینی بحران کی رپورٹ پر وزیر اعظم مطمئن نہیں، معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کی پریس کانفرنس، کہتی ہیں آٹا بحران کی ابتدائی رپورٹ پر وزیر اعظم نے مزید جوابات طلب کیے ہیں، رپورٹ اور ذمہ داروں کو سامنے لائیں گے۔ مہنگائی بڑھے گی تو عمران خان کو برا بھلا کہا جائے گا اور مقتدر حلقوں پر بھی آنچ آئے گی، بلاول بھٹو کی سینئر صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو، پریس کانفرنس میں حکومت کو نااہل اور نالائق قرار دیا، کہتے ہیں حکومت عوامی مسائل پر جواب دینے کو تیار ہی نہیں، آواز اٹھائیں تو کیسز بننے لگ جاتے ہیں۔ جس طریقے سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، جس طریقے سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، جب یہ سارے ایشوز ہمارے ملک سے سب سے امپورٹنٹ ایشوز ہونے چاہیے، حکومت کا ضرور یہ کوشش ہے کہ سارے کے سارے اپوزیشن کو بند کریں۔ حکومت خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اب تو اتحادی بھی خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی بس ہو چکی ہے۔ ایاز صادق کی مولانا سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا فضل الرحمان ناراض ضرور ہیں لیکن روادار سیاستدان ہیں، مولانا کی تحفظ دستور تحریک میں شرکت کا فیصلہ قیادت کرے گی۔ مارچ میں جو مرضی مہم چلا لیں، عمران خان 5 سال پورے کرنے جا رہا ہے، یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہوگی مارچ میں، لیکن کوئی مارچ پاس نہیں ہو رہا۔ عمران خان یہی ہیں اور وہ 5 سال تک رہے گا، اور نواز شریف آ نہیں رہا اور مریم جا نہیں رہی۔ جتنی مرضی مارچ کر لیں، عمران خان کہیں نہیں جائیں گے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس، کہا حکومت 5 سال پورے کرے گی، مارچ میں ہلکی پھلکی موسیقی ہوگی، اگر فضل الرحمان نے دھرنا دیا تو اس بار دھر لیے جائیں گے، مریم نواز باہر نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان چاپلوسوں اور چغل خوروں سے دور رہیں، سربراہ قافلی چودھری شجاعت کا مشورہ، کہتے ہیں اپنے ارد گرد منافقین کی نشاندہی کریں اور انہیں نزدیک نہ آنے دیں۔ نواز شریف کی چاپلوسی کرنے والے آج بھی اقتدار میں شامل ہیں۔ کراچی میں 14 اموات سویابین ڈسٹ سے ہوئی یا نہیں، معمہ حل نہ ہو سکا، سندھ حکومت سویابین ڈسٹ کو ہی وجہ قرار دینے کے لیے بضد، وفاقی وزیر علی زیدی کا رپورٹ اور کراچی پورٹ ٹرسٹ پر آئے جہاز کو اموات کی وجہ ماننے سے صاف انکار، اموات کیسے ہوئی حتمی تعین نہ ہو سکا، کیماڑی میں دہشت برقرار، علاقہ مکین خوف کا شکار۔ جو سیمپلز آئے وہ ان پیشنٹس کے تھے جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں، تو ان کے بلڈ اور یورین کے سیمپلز ہمارے پاس بھجوائے گئے تھے۔ جامعہ کراچی کی رپورٹ جاں بحق افراد کے نمونوں سے نہیں، متاثرین کے خون اور پیشاب کے نمونوں پر بنی۔ رپورٹ تیار کرنے والے پروفیسر اقبال چودھری کی آج نیوز سے گفتگو، سوسائٹی آف بایولوجسٹ کی سربراہ پروفیسر شاہانہ عروج کاظمی بولی سویابین ڈسٹ سے اموات ہونا ممکن نہیں، معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ سویابین ڈسٹ سے اموات نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ لوگ ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کے لوگ ہیں، بچے ہیں، زیادہ عمر کے لوگ ہیں، جن لوگوں کو دمہ کی بیماری ہے، ایسفکسیا ہے، ان کے اوپر مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کو پہلے ہی سے پھیپھڑوں کی بیماری ہے یا ان کو ایستھما ہے، اگر وہ انہیل کریں گے تو ان کے اوپر زیادہ جلدی اس کا ایفیکٹ ہوگا۔ سویابین کارگو 16 فروری کو شام 7 بجے ڈسچارج ہوا، سامان اترنے سے پہلے ہی ایک شخص گیس سے متاثر ہو چکا تھا۔ پاکستان شپ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر
طارق حلیم کی آج نیوز سے گفتگو، واقعے کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ۔ عمران خان صاحب سے اپیل کرتی ہوں کہ ہمیں اپنی بچیاں چاہیے، ہر حالات میں چاہیے۔ گورنمنٹ کو کوئی اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ جب مریں گے تو ہمیں ڈیڈ باڈی ان کی ہمیں آگے دکھائیں گے کہ چین میں پھنسے طلبہ کے والدین کا صبر جواب دے گیا، زلفی بخاری اور ظفر مرزا کو دیکھتے ہی پھٹ پڑے۔ پریس کانفرنس کے دوران شدید احتجاج، 3 روز میں بچوں کو نہ لانے پر دھرنے کا اعلان۔ چین میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی۔ PIA کا جہاز گم نہیں ہوا، بیچ دیا گیا۔ قومی ایئر لائن کا سپریم کورٹ میں جواب، بتایا جہاز $1,03,000 میں فروخت کیا گیا، 2 انجن $13,00,000 میں بیچے۔ فلم کی شوٹنگ میں استعمال ہونے پر €2,10,000 ملے۔ بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلنے والوں کا عبرتناک انجام۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے واہگہ بارڈر کیس کا فیصلہ سنا دیا، 3 مجرمان کو مجموعی طور پر 5 بار پھانسی کی سزا، عدم ثبوت پر 3 ملزمان کو بری بھی کر دیا۔ عمر شریف کی بیٹی ہیرا عمر منو مٹی تلے جا سوئی، بیٹی کے انتقال پر عمر شریف غم سے نڈھال۔ نماز جنازہ میں فنکاروں جاری کرنے والا ڈاکٹر گرفت میں نہ آ سکا، ڈاکٹر کی تلاش میں سیکورٹی داروں کے مختلف مقامات پر چھاپا۔ مقدمہ 3 دن بعد درج، مقدمہ مقتول کے بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ کیمرامین اور 4 دیگر افراد نامزد، کیمرامین گرفتار، پولیس کو دیگر ملزمان کی تلاش۔ جنسی زیادتی کے خلاف پشاور میں سول سوسائٹی سڑکوں پر نکل آئی، مظاہرین کا مجرمان کو نشان عبرت بنانے اور سخت سزائیں دینے کا مطالبہ۔ اسپیکر مشتاق غنی بھی سرعام پھانسی کے حامی، سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا اعلان۔ بلوچستان میں اب تک تبدیلی نہ آ سکی، سبی میں آج بھی نواز شریف وزیر اعظم۔ سبی میلے کی انتظامیہ نے دعوت نامے میں عمران خان کی جگہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا، دعوت نامہ منظر عام پر آ گیا، حکام کی دوڑیں لگ گئی۔ جوانوں سے جینے کا حق چھین لیا، بھارت سے ڈیپورٹ برطانوی رکن پارلیمان اسلام آباد پہنچ گئیں۔ وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس، شاہ محمود قریشی بولے مقبوضہ کشمیر کی طرح آزاد کشمیر میں پابندی نہیں، برطانوی پارلیمانی وفد جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ افغانستان میں 5 ماہ بعد صدارتی انتخابات کے سرکاری نتائج کا اعلان، صدر اشرف غنی فاتح قرار، 50.64% ووٹ حاصل کیے۔ عبداللہ کا نتائج ماننے سے صاف انکار، متوازی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا۔ ایس ایس پی گمشدگی اور شہباز توتلا کے قتل کی تحقیقات میں انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اسد بھٹی نے پولیس کے سامنے شہباز توتلا کے قتل کے متعلق سب کچھ اگل کر رکھ دیا ہے۔ اسد بھٹی نے پولیس کو کیا بیان ریکارڈ کرایا ہے، یہ ہم جانیں گے اب سے تھوڑی دیر بعد۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج نیوز کے نمائندے غضنفر خان۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایس ایس پی گمشدگی اور شہباز توتلا کیس کا معاملہ ہے۔ مفکر عدیل نے شہباز توتلا کو قتل کر کے لاش ڈرم میں ڈال دی تھی، یہ بتایا گیا ہے اسد بھٹی کی جانب سے۔ اسد بھٹی نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ لاش والے ڈرم کو سرکاری جیپ میں رکھا گیا، لاش والے ڈرم کو روہی نالے میں بہایا گیا، اور ذرائع کہتے ہیں کہ سیف سٹی سے بھی دعوے کا وقت ٹھیک نکلا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیف سٹی سے بھی دعوے کا وقت یہ ٹھیک نکلا ہے، اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسد بھٹی کا جو بیان سامنے آیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ مفخر عدیل نے شہباز توتلا کو قتل کر کے لاش ڈرم میں ڈال دی تھی، لاش والے ڈرم کو سرکاری جیپ میں رکھا گیا تھا اور لاش والے ڈرم کو روہی نالے میں بہایا گیا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کیماری ٹرمینل سے پیٹرول کی سپلائی بند ہونے کی افواہوں نے کراچی میں پیٹرول کو مصنوعی بحران میں تبدیل کر دیا ہے۔ عوام اپنی گاڑیاں لے کر بڑی تعداد میں پمپس پہنچ گئے ہیں، جس کے پاس پیٹرول وافر مقدار میں ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے۔ پیٹرول کی معمول سے زیادہ خریداری پر کئی پمپس حقیقت میں بند ہو چکے ہیں، جس کے بعد کھلے ہوئے پمپس پر طویل لائنیں لگ گئی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اینکر پرسن عمران سلطان موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال بھی معلوم کریں گے اور وجوہات بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ عمران بتائیے گا اس وقت کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہم جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو کئی کلومیٹر پر محیط لائنیں نظر آ رہی ہیں۔
جی علی عابد بالکل یہی صورتحال ہے. اصل میں کسٹم ہاؤس اور یہ پورا ایریا جو ہے یہ اس گیس کے بعد وہاں پہ آپریشنز جو ہیں وہ بند ہوئے ہیں اور نیشنل بینک کی جو ٹرانزیکشنز تھی وہ بھی آج وہاں پر رکی ہیں. پورٹ پر اس وقت پورے آپریشنز جو ہیں وہ بند ہیں. گو کہ اس میں کوئی آفیشیل جو ہے وہ سیکولر تو ایشو نہیں ہوا لیکن اپنے طور پہ وہاں پہ آپریشنز بند ہیں. آج لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ جو وہاں سے کیماڑی سے شیل اور ٹوٹل کی سپلائی جو تھی وہ مکمل طور پر روک دی گئی ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں ایک دم سپلائی کنسٹرین ہے. اور اس سپلائی کنسٹرین میں جیسے جیسے یہ افواہ اور یہ خبر پھیل رہی ہے لوگ جو ہے وہ ایکسس اسٹوریج کی طرف جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم یہ پورا ماحول دیکھ رہے ہیں. بہرحال پھر بھی پی ایس او کی طرف سے جو ہے ان کی چونکہ پی ایس او کا بن قاسم سے آتا ہے سپلائی وہاں سے, تو پی ایس او سے پھر بھی سپلائی تھوڑی بہت جاری ہے. جن کے 3 ٹرکس یا ٹرالر آتے تھے کسی بھی پمپ پہ وہاں پر ایک آ رہا ہے, تو پی ایس او کی پھر بھی کچھ نہ کچھ سپلائی جاری ہے. لیکن کیماڑی سے جو شیل اور ٹوٹل کی سپلائی تھی وہ ابھی اس وقت پوری بند ہے. لیکن ہماری ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے ان پمپ مالکان سے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کے پی ٹی نے کلیئر کیا ہے اور کل سپلائی جو ہے وہ بہتر ہونے کے امکان ہیں. لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ ایک سپلائی یہ افواہوں کی وجہ سے ایک دم جو ہے لوگ باہر نکلیں. اور اس میں تو اگر ٹھیک ہے عمران, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے. شہریار ساجد آج نیوز کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی اسی حوالے سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں. شہریار, آپ کراچی کے کس علاقے میں موجود ہیں, آپ کیا منظر دیکھ رہے ہیں اور آپ تک کیا اطلاعات پہنچ رہی ہیں, صورتحال کب بہتر ہو پائے گی؟ جی بالکل, یہ حقیقت ہے کہ کراچی کے متعدد پیٹرول پمپ جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج دوپہر میں جو افواہ اڑی تھی کہ کراچی کے اندر 2 روز تک جو ہے وہ پیٹرول نہیں ملا تھا, جس کی وجہ سے کراچی کے شہری جو ہے وہ باہر نکلے, پیٹرول پمپ کا رخ کیا اور یہاں پر لائنیں لگنا شروع ہو گئیں اور لوگوں نے پیٹرول ڈلوانا شروع کیا. جن کی ٹینکیاں فل تھی انہوں نے بھی پیٹرول لیا. اسی وجہ سے جو پیٹرول پمپ جن کے پاس پیٹرول ختم ہو گیا ان کے پاس وہ پیٹرول پمپ جو ہے وہ بند کر دیے گئے. ہوا یہ سین تھا کہ ٹرمینل کے اوپر احتیاط کی وجہ سے وہاں سے ٹرک جو ہے وہ نہیں نکلے, پیٹرول کی ترسیل نہیں ہوئی تھی, اس وجہ سے 2 دن تک جو ہے وہ پیٹرول نہیں تھا. لیکن آج رات سے جو ہے دوبارہ پیٹرول کی ترسیل شروع ہو جائے گی اور تمام پیٹرول پمپس کے اوپر جو ہے پیٹرول آنا شروع ہو جائے گا. جن پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ختم ہو گیا وہ پیٹرول پمپ جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں. جبکہ پی ایس او کے ترجمان کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کے اندر پیٹرول کی کوئی قلت نہیں ہے, صرف ٹرمینل سے جو ہے وہ ٹرک نہیں نکلے تھے پیٹرول لے کے, جس کی وجہ سے جو قلت کا سامنا نظر آ رہا ہے. یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں ہے, کراچی کے اندر پیٹرول جو وافر مقدار میں موجود ہے اور دوبارہ آج رات سے ترسیل شروع ہو جائے گی تمام پیٹرول پمپس کے اوپر اور دوبارہ پیٹرول جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا. جی شہریار, آپ کا ہمیں اس سلسلے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور اب بات کریں گے کیماڑی میں ہونے والی اموات کی. 14 افراد کی جان چلی گئی لیکن تاحال یہ نہ پتہ چل سکا کہ وجہ ہے کیا. جاں بحق افراد کے نمونے سے کیا نکلا ابھی تک کوئی نہیں جانتا ہے. سویا ڈسٹ کا پتہ زندہ افراد کے نمونوں سے چلا ہے. سیکورٹی اداروں, ایئر کنٹرول کرنے والے اداروں, وفاق اور سندھ سب نے بھی گیس ہی کی طرح پراسراریت کو برقرار رکھا ہوا ہے.